آج جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہمارا مقصد وہ صرف میرے خیال سے اس وقت صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہماری اپیل پینڈنگ ہے with regard to the minority status of Aligarh Muslim University، جو حالات جو پیدا ہوئے وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک ججمنٹ سے ہوئے ہیں، جس ججمنٹ کے اندر دو کانسٹیٹیوشنل پہلو ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے انڈر چیلنج ہیں۔ ایک، الہ آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ AMU Amendment Act 1981, any enactment made by the Parliament in order to defeat کورٹ کا ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو الہ آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ any amendment carried out by the Parliament in order to defeat the judgment of the Supreme Court is bad in law، اور دوسرا یہ کہتی ہے کہ Amendment Act of 1981 is the beyond the legislative competence of the Parliament۔ یہ دو ایشوز ہیں۔ میرے خیال سے اس کے علاوہ ابھی کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 1981 AMU Amendment Act وہ سیٹل کر دیتا ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے عزیز پاشا میں جو کنفیوژن تھا ورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، جس کو کہ میڈم اندرا گاندھی لیٹ گورنمنٹ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ کنفیوژن اسٹیبلشمنٹ ورڈ کو لے کر ہے، جس کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے to bring something in existence. Therefore, Aziz Pasha judgment says that Aligarh Muslim University came into existence with the enactment of Aligarh Muslim University Act 1920. اس کو 1981 کے امینڈمنٹ ایکٹ نے سیٹل کر دیا۔ یہ آج ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اٹارنی جنرل جو کہ ریپریزنٹیٹو ہیں سرکار کے سپریم کورٹ کے سامنے، انہوں نے ایک بہت ہی واہیات انلیگل انکانسٹیٹیوشنل پروپوزیشن انہوں نے رکھ دیا کہ گورنمنٹ مانتی ہے کہ یہ انیکٹمنٹ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ غلط ہے۔ میں اس اگست گیدرنگ میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ گورنمنٹ being the repository of the trust and confidence of the parliament is bound by any enactment passed by the parliament unless and until it is repealed, unless and until it is altered, amended or modified۔ اور اس کے لیے میں نے کچھ اپنے ہندو لائرز کے تھرو کانگریس پریزیڈنٹ سونیا گاندھی، کانگریس وائس پریزیڈنٹ راہل گاندھی، لیڈر آف اپوزیشن ان لوک سبھا اینڈ لیڈر آف اپوزیشن راجیہ سبھا کو ریپرزنٹیشن دیا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ اسٹیپ وداؤٹ سیکنگ امینڈمنٹ فرام دا پارلیمنٹ از دا گراس کنٹمپٹ آف دا پارلیمنٹری پروسیڈنگ، اور انہوں نے ایشور کیا ہے کہ نریندر مودی اور اسمرتی ایرانی پہ پارلیمنٹ میں ہم کنٹمپٹ چلائیں گے۔ ہمیں گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہوگا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کا اسٹینڈ نہ لے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ کوئی انلیگل آرڈر اس مرتبہ پاس نہیں کر پائے گی، کیونکہ پہلے جو بھی کنفیوژن تھا وہ ورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے تھا، جہاں کوئی مینیپولیشن کیا جا سکتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ ورڈ جا چکا ہے۔ اور رہی بات جہاں تک امینڈمنٹ ایکٹ کے کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی کی، سپریم کورٹ کے اس کے بعد کے سارے ججمنٹس کلیریفائی کر دیتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس سروائی کا کہنا ہے کہ Aziz Pasha's judgment is the serious blot on the face of the Indian judiciary and it is better it be removed as soon as it is possible. Right from Mother Provincial up to the P.I. Inamdar case, St. Stephen's case, St. Xavier's case, DAV case, Supreme Court نے clear کر رکھا ہے کہ under Article 30 minorities they have right to establish their انسٹیٹیوشن۔ اور سپریم کورٹ نے جو دوسرا کنفیوژن عزیز پاشا میں کر رکھا تھا وہ یہ تھا ٹو ریسیو گرانٹ۔ سپریم کورٹ نے ان سارے ججمنٹ میں کر رکھا ہے کہ آرٹیکل 30 کلاس 2 کے اندر any institution established by the minorities shall not be discriminated and they will receive aid
and grant from the government. یہ دونوں ایشوز آلریڈی کلیئر ہیں. میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عزیز پاشا کے ججمنٹ میں بھی ریویو سیک کریں. سپریم کورٹ اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں لگی ہوئی ہے آج کل. 377 پہ اپنی غلطیوں کو درست کر رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے گڈ سینسز اس کنٹری میں پریویل کر جائیں اور سپریم کورٹ کو لگے کہ ایک ریلیجیس مائنورٹیز جنہوں نے ایک تاریخی ادارہ جو قائم کیا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ عزیز باشا میں بھی مانتی ہے کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج واز اسٹیبلشڈ بائی دا مسلمز آف دا کنٹری. سپریم کورٹ مانتی ہے کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے بعد 1920 میں ایم یو ایکٹ کے تحت قائم ہوئی ہے. سپریم کورٹ مانتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن تھا, لیکن سپریم کورٹ صرف ایک ورڈ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کہلتی ہے عزیز باشا کے اندر وہ ورڈ ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ساتھ انصاف ہوگا. آپ لوگوں کو سپریم کورٹ اور اپنے وکیلوں کو مدد کرنی چاہیے اس میں, اور اگر ہو سکے تو ایک پولیٹیکل پریشر اپنے اپوزیشن لیڈر سے مل کر, کیونکہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز اگر چلے گی گورنمنٹ کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ آئے گا, یہ میرا اپنا ماننا ہے. اللہ حافظ.